الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. حضرت والا کا یہ واز اسلامی مملکت کی قدر و قیمت. اس واز کے اندر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے چند کچھ تاریخی باتیں حضرت والا نے اپنے بیان میں ذکر کی ہیں. آج اس میں سے میں کچھ پڑھ کے سناؤں گا. یہ 14 اگست کی جو تاریخ ہمارے لیے ایسے ہی خالی ہوگی، ایک پاکستان کی انڈیپینڈنٹ ڈے یا یوم آزادی کو منانے کا دن، یہ محض کوئی رسم اور محض کوئی رواج یا محض کوئی ایک اپنا بنایا ہوا اصول اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دن کی یاد دہانی ہے جس دن اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی دولت عطا فرمائی. اور یہ ملک سب سے پہلے ہے. دیکھیں، کسی کا کوئی اختلاف ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ان سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین پر کھڑا بھی ہے یا نہیں کھڑا ہوا، وہ کس مقام اور محل پر ہے. کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، اور کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. جو کوئی بھی ہے اس کا وجود وطن سے ہٹ کر نہیں ہے. نظریہ پاکستان یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے، ایک ایسی بنیادی اکائی ہے کہ آپ حضرات کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کی بنیاد پر بنی ہیں. میں آج اس موضوع پہ آنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جب اسکول کالج میں پڑھتا تھا اور تو میرا جو ذہن بنا تھا یا بنایا گیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو یا کالج اسکول کی تعلیم کا میڈیا استعمال کرتے ہوئے یا کوئی بھی ذریعہ، اخبار ہے، رسائل ہے یا کچھ بھی ہے، میرا اس موضوع پر بہت گہرا مطالعہ تھا. قائد اعظم کے موضوع پر، علامہ اقبال کے موضوع پر اور ان سب چیزوں پر میرا بہت گہرا مطالعہ تھا. اور آپ یقین کیجئے میرے نظریات میں یہ چیز کہیں سے ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ اس وطن کو بنانے میں علماء کرام نے کوئی کام کیا ہے. حالانکہ یہ باتیں اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ باتیں اتنی واضح تھی کہ اس میں کہیں نہ کہیں ذکر آنا چاہیے تھا، لیکن بڑے پیار سے، محبت سے کہا جائے تو علماء کرام کی محنتوں کو ایسے اٹھا کر نکال دیا جیسے مکھن سے بال ہوتا ہے. حالانکہ پاکستان بننے کی ابتدا سے انتہا تک جو کام کیا ہے علماء کرام نے کیا ہے. جو کام کیا ہے کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے اس موضوع پر، کوئی مجھ سے بات کر سکتا ہے، میں اس کو انشاءاللہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ابتدا کا انتہا، نظریہ پاکستان کی ابتدا حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. یہ نظریہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اور حضرت تھانوی قائد اعظم کے مقلد نہیں تھے، علامہ اقبال کے مقلد نہیں. علامہ اقبال جو تھے
وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں باقاعدہ جایا کرتے تھے، اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری خود علامہ اقبال کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے علامہ صاحب کوئی شعر کا کیا چھوڑا ہو، ان کے پنجابی میں جملے لکھے، ان کی کتاب میں لکھے، کوئی شعر کا کیا چھوڑا ہو، تو یہ پنجابی کے جملے لکھے۔ تو علامہ اقبال تو پنجابی بولتے تھے، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، پنجابی بولتے تھے، ہے تو اردو کے شاعر، اردو فارسی کے شاعر، لیکن پنجابی بولتے تھے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طویل مجالس میں جانا آنا، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، جب وہ نہیں آتے تو یہ چلے جاتے، جب یہ نہیں جاتے تو وہ آ جاتے، اس طریقے سے دوستی تھی علماء کرام سے۔ تو جو 1938 کے اندر علامہ اقبال نے اپنے جو خطبہ الہ آباد کے اندر جو نظریہ پاکستان پیش کیا، وہ 1930 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر چکے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل مکاتبت ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے قائد، بہت ہی بڑے قائد، اس خطہ بر صغیر ہندوستان کے واقعتاً قائد اعظم تھے، کہ بہت بڑے قائد تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس سے بڑا کوئی قائد ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے بڑے قائد تھے، سب سے بڑے قائد تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے۔ خیر بہت تو نظریہ پاکستان جو پیش کرنے والے ہیں، نظریہ پاکستان جو آگے رکھنے والے، وہاں سے لے کر قائم پاکستان تک کون تھا؟ علماء کرام تھے۔ یہ بات تو نہ آج تک کوئی چھپا سکا ہے اور نہ کوئی آگے چھپائے گا، البتہ چھپانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بات یعنی ذکر ہی نہیں کی جاتی۔ پاکستان کا پرچم سب سے پہلے پاکستان میں لہرانے والے کون تھے؟ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ پاکستان کا سب سے پہلا پرچم، پاکستان کے دو حصے تھے اس وقت، پاکستان کا ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ ایک مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے اندر علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا، اور مغربی پاکستان یعنی اس پاکستان کے اندر کراچی شہر کے اندر جو دارالحکومت بنایا گیا تھا، کراچی شہر کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پرچم لہرایا، ایسے بلایا تھا چلو مولوی صاحب ہے، برکت کے لیے ان سے کھلوا لو، برکت کے لیے پاکستان کو پیتا ان سے کٹوا لو، ایسا تھا۔ جس میں محنت کی تھی، پاکستان کے ایک صوبے میں جا کے تقریریں کی تھی، ایک معاملہ فرمایا کہ آپ دشمن محنت کرتا رہے، ہم صرف آخری 5 دن اٹھیں گے اور تقریریں کریں گے، سارا مجمع ہمارا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہوا تھا، انہوں نے نعرہ لگایا کہ تم پاکستان بناؤ گے، ہم پختونستان بنائیں گے، یہ معاملہ ہوا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب مسلسل 5 دن سفر میں رہے، فرمایا کہ میں اس بیماری کے اندر، سیاست کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن اس ملک کا وجود اتنا ضروری ہے کہ میں اپنی بیماری، اپنی پڑھائی، اپنے علم دین، ان سب چیزوں کو برائے طاق رکھ کے یہ سارا کام کروں گا، اور سب کو برائے طاق رکھ کے اور دارالعلوم دیوبند کی جو بانیت تھی اس سے استعفیٰ دیا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے دارالعلوم کے فتویٰ نویسی سے استعفیٰ دے کے سیاست میں قدم رکھا۔ تو سیاست اسلام کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سیاست کو اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے، سیاست تو اسلام کا حصہ ہے، سیاست اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاست میں جانے والے بڑے گنہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے اور ویسے ہوتے ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب کی باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی، باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے نواب لیاقت علی خان کے ساتھ، باقاعدہ۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہاں تک بھی کیا کہ اگر آپ نے میرے یہ مطالبات، یہ 3 مطالبات ہیں، اگر آپ نے میرے نہیں مانے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو نواب لیاقت علی خان نے اس دباؤ میں، حالانکہ حکومتی پریشر بہت تھا، اس دباؤ میں آ کے ایسی زبردست تقریر کی، اسلامی نظریاتی کونسل کا عمل وجود میں لایا گیا اور بڑا آگے چل کے زبردست قسم کا کام ہوا۔ خیر یہ میں یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے سب سے پہلا کام کیا تھا؟
آپ کہیں گے مسجد بنائی تھی، مسجد بنانے سے پہلے سیاست بنائی تھی، مواقعات قائم کی تھی، یہ اس کا اور یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ اس کے ماتحت آ کے ایسے ماتحت بنتے جائیں گے تو ہماری خلافت بن جائے گی۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، کیوں؟ یہودیوں کے ہاتھ سے ہاتھ ملا، اللہ کے نبی ڈر رہے تھے، بتانے کے لیے سیاست ایسے کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے ایک ایک طریقہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمارے نبی کی رہنمائی نہیں ہے۔ خیر، میں اس موضوع پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ ہمارے علماء کرام نے اس میں کام کیا ہے، اور نہ صرف کام کیا بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کو حدیث سناؤ، ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا، لیکن اب چونکہ بات آئی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھوں۔ من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار، جو موقع ہے اور موقع پہ آ کے علم کو چھپائے اور اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا لوگ کہیں گے آج کیسی باتیں سنا دی ہیں، یہ تو ہماری تو ان باتوں سے مناسبت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مسئلہ شریعت کا آئے تو بات آدھی کر کے چھوڑ دینا یہ شریعت میں چوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن میں تمہارے اوپر کوئی امیر نہ ہو۔ کیا ہوا تھا؟ ہمارے آقا کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام آپس میں بیعت کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر صفیہ بنی سعدہ کے اندر میں وہ باغ دیکھ کر آیا ہوں جس باغ کے اندر صحابہ اکٹھے ہوئے، ادھر سے علی بن طالب کے رضی اللہ عنہ کے گھر میں صحابہ اکٹھے، ادھر سے ابو بکر صدیق کے گھر میں عمر فاروق، ان کو لے کے صفیہ بنی سعدہ میں چلے گئے۔ چلیے ادھر اللہ کے نبی کا جسد اثر ایسے رکھا ہوا ہے اور غسل بھی نہیں ہوا، اور وہ تم کہتے میں سیاست کی باتیں کروں، چلو ایک طرف ہو جاؤ۔ نہیں، ساتھ گئے صفیہ بنی سعدہ میں جا کے پہلے خلافت کی بیعت ہوئی، اس کے بعد آقا کا غسل ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوا۔ کیوں؟ کیا آج تک کسی نے صحابہ کو اس بارے میں لعن طعن کیا؟ نہیں کیا۔ اس لیے لعن طعن نہیں کیا کیونکہ وہ سن چکے تھے آقا کی زبان سے، تو ایک دن تمہارے اوپر ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن تمہارے اوپر تمہارے اعتماد کا امیر نہ ہو۔ خیر، تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جو ملک دیا ہے علماء کرام کی محنت سے ہے اور کوششیں ہیں۔ میں ایک چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس سے متعلق تو نہیں ہے، ہماری تاریخ میں اس نوعیت کی بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط ہے۔ ہزاروں طلباء کرام، ہزاروں طالبات، میں ان طلباء کرام اور ان طالبات کی بات کر رہا ہوں جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھنے والے، اسکولوں کالجوں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر یا اسکول کالجز کو لے لیجئے اور مدارس کو لے لیجئے، ہمارے ہزاروں طلباء کرام میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کو تاریخ کا معلوم ہوتا ہے، ورنہ کوئی اپنی تاریخ جانتے ہی نہیں۔ باہر کے لوگوں کا کیا شکوہ کرو، طلباء کرام ہی نہیں جانتے۔ چلیے اسکول کالجز سے شکوہ نہ کرو، مدرسوں کے بچے نہیں جانتے، مدرسوں کے طلباء نہیں جانتے ہمارے ہیروز کون ہیں۔ تو میں نے بہت خوب اور بڑے مضبوط اقوال پڑھے جب میں مدرسے میں تو سبھی کے بعد لیتی ہوں، 5-6 کتابیں میں اپنے مدرسے کی لائبریری میں دیکھی، اس میں بھی تاریخ ملت ہے اور یہ جو ہمارے نصاب کی کتاب ہے، اس میں لکھا محمود غزنوی نے ہندوستان کو بہت لوٹا اور اس لٹیرے کا پہلا حملہ، اس لٹیرے کا دوسرا، اس لٹیرے کا تیسرا، اس لٹیرے کا چوتھا حملہ، ہیڈنگز بنائے دیے، ہیڈنگ دی کہ ان کا حملہ، اس کا حملہ، اس کا حملہ، یہ 17 حملے ایسے کیے، اتنا مال لوٹا، اتنی جائیداد لوٹی، اور پیچھے اس کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں۔ اور ہم بھی بڑے اشکال میں، اور میں خود بھی بڑے اشکال میں تھا۔ جی نے فرمایا کہ دیکھو ذرا فلاں تاریخ دیکھو، تاریخ اسلام ایک 52 جلدوں میں علامہ عثمان ابن زیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے کتب خانے پہ رکھی تھی، اس میں بڑے زبردست دلائل کے ساتھ انہوں نے بتایا یہ تاریخ تو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے۔ اس بڑی تاریخ کا ہماری اصلاح سے کیا تعلق ہے؟ اس بڑی تاریخ کا ہماری اصلاح سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی آپ اصلاحی بیان کے اندر اس نوعیت کی باتیں سنا رہے ہیں، اس کا ہماری اصلاح سے کوئی تعلق؟ تو اللہ نے قوم عاد اور سمود کے قصے کیوں سنا ہے قرآن؟
انہوں نے بتا اور حضرت موسیٰ کا ایک ایک قصہ کر کے الگ الگ کر کے سنایا، اور دل کبھی امینی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر کے سنائی۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تو چھوٹا تھا جب تو پیدا ہوا، پھر ہم نے ایسے کیا، پھر ہم نے ویسے کیا، پھر فلاں قوم کا قصہ ہوا، قوم مدین کا قصہ تم کو معلوم ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیہ ذکرا، میں آپ کو جس کا ذکر سناتا ہوں اس کی کہانی سناتا ہوں کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، وہ کہف والوں کا قصہ تم کو معلوم نہیں، آؤ میں تمہیں اصحاب کہف کا قصہ سناتا ہوں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ اتنے لڑکے تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے جا کے اذ اوى الفتية الى الكهف، انہوں نے غار کے اندر جا کے پناہ لی، قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ان کا کتا جو ہے وہ دروازے کے اوپر بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہماری اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بھائی سمجھے اس بات کو، سمجھے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں منت کر رہا ہوں، خدا کے واسطے سمجھے اس چیز کو۔ ہماری تاریخ کا ہماری اسلام سے بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے، میں اس وقت میں نہیں سمجھا سکتا، یہ باتیں ماننے کی ہوتی ہیں، بہت بڑا تعلق ہے ہمارا اکثر طبقہ، حتیٰ کہ وہ طبقہ جو کہ دین کی تبلیغ سے وابستہ ہو چکا ہے، جو اتنا پڑھ چکے ہیں، اتنا سیکھ چکے ہیں، جو کہ دین کی تبلیغ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، آدھی آیت یاد ہوتی ہے، اسی کے اوپر 3 گھنٹے کی تبلیغ کرتے ہیں، ایک حدیث مکمل یاد نہ اس کے مواد کا پتہ ہوتا نہ یہ پتہ ہوتا ہے حدیث کہاں تھا، اس کے اوپر 3 گھنٹے کی تقریر کر دیں گے، یہ جہالت کا حال۔ تو وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب معاملات غیر اہل کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ کیا ہوگا پتہ ہوگا؟ یہ جو نااہل ہوتے ہیں وہ اپنی اہلیت لگانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں، اور میک اپ ہوتا ہے زور شور طاقت اور اس کا، اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ تاریخ پڑھی ہوتی ہے، نہ جغرافیہ کا پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ علم دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ شرعی مسائل سے کوئی وابستگی ہوتی ہے، نماز میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں، سجدہ سہو کے مسائل تک نہیں معلوم ہوتے، کپڑے پہننے کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، کپڑے تبدیل کرنے کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، چھوٹے سرما کیسے لگانا ہے سنت طریقہ، گھر میں داخل ہونا ہے سنت طریقہ، اترنا چڑھنا شیخ نے اتنا بتا دیا، وہ بیانات میں سب علم دین تو نہیں بتائیں گے، شیخ نے بتا دیا اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے پڑھتے وقت سبحان اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سنا دی، اتنا ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے سمجھ لیا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اب جیسے ہی کوئی عالم دین آئے گا، عالم دین کو اب جتنا آپ کو علم ہے آپ اس علم سے اس عالم دین کو تول رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کی تول ناکام ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پاس چھٹان کا باٹ ہے اور وہ تو کئی من وزنی ہے، لہٰذا آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا ہوتا ہے؟ علم تو روشنی دکھاتا ہے۔ اللہ نے 610 برس کے بعد آسمان کا زمین سے تعلق ہوا، آسمان کا زمین سے کلام ہوا تو پہلا لفظ کیا اترا تھا؟ کیوں نہیں؟ اتنا تو پتہ ہے نا سب کو، پہلا لفظ آپ سب جانتے ہیں، پہلا لفظ اترتا اقرا، اور یہ پڑھو بھائی۔ آپ جتنے لوگ عمل میں ناکام ہوتے ہیں اتنے لوگ وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جو علم میں ناکام ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اپنی تاریخ جاننی چاہیے۔ میں ایسے ہی یہ قصہ چھوڑ بیٹھا اور آپ کو سنا دوں۔ محمود غزنوی کو ہندوستانی بچیوں نے بے شمار خط لکھتے تھے۔ کیسے خط لکھتے تھے؟ قافلے جاتے تھے، افغانستان جا رہے ہیں، غزنی جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، تو ان کو خط دیتے تھے دوپٹے میں باندھ کے۔ دوپٹے میں اس زمانے میں کوئی ایڈریس ویڈریس نہیں ہوتا تھا، دوپٹے میں باندھنے کا مطلب ہے کہ یہ خط محمود غزنوی کے پاس جائے گا۔ دوپٹے میں باندھ کے دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خط محمود کے پاس جانا ہے۔ تو ہر علاقے کا اپنا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ یہ یہاں کی بات اس طریقے سے آئے گی۔ محمود غزنوی کے پاس جانے کا طریقہ تھا کہ دوپٹے میں باندھ کے دو۔ چنانچہ اس نے ہندو راجا کو خط لکھا کہ دیکھو تمہارے علاقوں، تمہارے مندروں میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے مندروں کے اندر بچیوں کو لایا جاتا ہے
اور ان کی عزت لوٹی جاتی ہے، اور عزت لوٹنے کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کی کھوپڑی جو ہے وہ مندر میں لٹکا دی جاتی ہے، اور درمیان میں مندر کا نام آ رہا ہے. لہذا 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 آپ اس کا سدباب کرو. مسلمان کبھی عبادت گاہوں کا دشمن نہیں ہوا، مسلمان کبھی عبادت گاہوں کا دشمن نہیں ہوا. اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا آپ حضرات نے؟ میں آج پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو بڑی سمجھ میں آئے نہ آئے. اورنگزیب عالمگیر نے برسر اقتدار آنے کے بعد سے لے کے انتقال تک 50 ایکڑ زمین مندروں کے لیے دی تھی. جی 50 ایکڑ زمین مندروں کے لیے دی. اور اس کی زمین دینے کے بعد کتنے سینکڑوں ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس مسئلے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا مندر کو زمین دینا جائز تھا یا ناجائز تھا. اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جس نے ہمارے فتوے کی دوسری بڑی کتاب شائع کروائی، جس کو فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں. تو اس کو یقیناً اس مسئلے کا پتہ ہوگا. ہم چونکہ تاریخ سے عام طور پہ نابلد ہوتے ہیں، اسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. خیر، میں یہ باتیں اس لیے شروع کی تھی کہ یہاں پر سیاست میں بہت سے علماء کا نام آئے گا، تو آپ حضرات یہ نہ سمجھے کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے. ذرا دیکھیں، اور یہ جب اس نوعیت کی تقریر ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے، میں ایک دفعہ مسجد میں بیان کیا تو مولوی صاحب یہ تو یونیورسٹی کا میں کرنے والا بیان ہے، تو نماز روزے کی بات ہوتی ہے، آپ پاکستان کے حوالے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ تو خیر ایسوں کو اللہ ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی گود میں بچہ بیٹھا، آپ نے اس کا بوسہ دیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے کسی کا دل اگر سخت بنایا تو میں کیا کروں گا. کسی کو اگر پاکستان کے وجود کے ساتھ اسلام کا نام لگانا بلا وجہ کا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کم علم ہے، وہ قابل رحم ہے، کم علم ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا مطالعہ کچھ وسیع کرے. میں چونکہ بھائی میں ہرگز تنقید نہیں کر رہا، میں چونکہ اس علمی کا شکار بہت زیادہ رہ چکا ہوں، اور ابھی اتنا سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا. یہ تو نہیں سب کچھ تو پڑھا جا سکتا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دعویٰ ہے نہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، پاکستان بنانے میں علماء کا کیا کام ہے؟ پاکستان ابتدا سے لے کے انتہا تک علماء نے سرپرستی کی تھی. حتیٰ کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو جب ہوئی ہے تو اس سے 2 گھنٹے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وفد جناب قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح سے جا کے ملا ہے، اور انہوں نے دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح سجدے میں ہے اور رو رہے ہیں اور پاکستان کے وجود کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو یہاں تک کے واقعات تو لکھے ہوئے ہیں. یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. میں مختصر حضرت والا کی کتاب میں سے کچھ چیزیں سناؤں گا. آج چونکہ 14 اگست ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان 14 اگست کو ہوا تھا. پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء کی تمنا تھی، خاص کر حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندو اور کافروں کے تابع نہ ہوں. یہ سب کتابوں میں چھپا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں جب میری ریل ریاست رائے پور سے گزرتی ہے، ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی جاتی، یہ الگ ریاست تھی جس میں صرف مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے سارے اجلاس ہوا کرتے تھے، اور آزادی سے رہتے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی، کام کی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ وہاں چند شاعر اسلامی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جائے جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9,000 افراد کی بستی ہے جس میں 6,000 ہندو ہیں، 3,000 مسلمان ہیں، تو یہ سب مخلوط حکومت بنائیں گے. اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو مسلمان ہمیشہ ذلیل اور مغلوب رہیں گے، کیونکہ 6,000 ووٹ کافر کو جائیں گے، 3,000 مسلمان کو جائیں گے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی
جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے، دین کی کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا، ان کے دین میں دن بدن زوال آتا رہے گا، یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام بھی اجنبی رہے گا۔ اسی لیے جمہوریت کے نظام کو میں خرابی سمجھتا ہوں۔ فرمایا جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے۔ مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ مجھ سے بیان کیا کہ رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا، فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس وقت سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا میں نے جناح کو خواب میں دیکھا کہ وہ علماء کے لباس میں ہے، لہذا ان کو حقیر مت سمجھو، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بڑا کام لے لے، لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ یہ میں نے اس جملے کی وجہ سے ساری بات کی تھی۔ پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا، چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے جناح صاحب نے کہا اگر مولانا اشرف علی تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بن سکتا تھا۔ پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے۔ میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بہت سب سے بڑا اجلاس ہوا، میں نے خود اس میں شرکت کی، جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر علماء شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا حسرت روحانی، نواب زادہ، لیاقت علی خان اور مسٹر جناح وغیرہ۔ میرے شیخ حکیم الامت کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے۔ حضرت کو ایک جرم اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے۔ حضرت رات بھر سجدے میں روتے تھے، یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی ریاست بنا دے۔ اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اس اجلاس کے لیے حضرت تہجد پڑھ کر پھولپور اعظم گڑھ سے گور ظفر حضرت ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے، ان کی تقریر کرانے کے لیے۔ تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی، دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے، عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے۔ سارا دن ایک پانی کا قطرہ نہیں پیا کیونکہ سنجا لگ جاتا، کسی جگہ رکنا پڑ جاتا۔ حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو واپس لے کر پہنچے۔ پاکستان بنانے میں ہمارے اکابرین نے اس طرح قربانیاں پیش کی ہیں۔ پھر اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئی، میں بھی اس میں موجود تھا۔ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تقریر میں فرمایا اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں، لہذا حکومت تو ان مصروں کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک مصرع پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں، تو ہمیں کشتی نہیں ملتی اور انہیں ساحل نہیں ملتا، یعنی ان کے پاس مادی وسائل و اسباب ہیں، ملا بیچارہ مسکین ہمارے پاس کشتی نہیں لیکن راستہ معلوم ہے، ان کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ہے۔ کاش کہ یہ لوگ ہم کو کشتی میں بٹھا لیں، چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ہم ان کی کشتی پار لگا لیں گے۔ خیر اسی جلسے میں کی رات میں مجھے خواب میں بشارت ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا۔ اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا میرے شیخ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے۔ حضرت بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ بے چین کیوں ہیں؟ کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑھی تھی، میں سورہ انفال کے مضامین کو نہیں جانتا تھا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے، سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی، کیا بھی انشاءاللہ جلد پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔
بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کیا پاکستان کی ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا۔ مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمم نے مجھ سے فرمایا، بڑے ابا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو اسلامی مملکت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی اگر کافر اس پہ قبضہ کر لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے۔ کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخباروں میں شائع کیا جائے، کتابوں میں شائع کیا جائے۔ فرماتے ہیں اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے جس ملک کا حکمران مسلمان ہو۔ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے جس کا حکمران مسلمان ہو اور اسلامی قانون نافذ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت کہلائے گی، چاہے وہ مسلمان فرما روا، مسلمان امیر المؤمنین یا سلطان بڑی حکومت سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو، لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے تو اس قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی کہلائے گی۔ پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون کو نافذ کر دیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے۔ اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے کوئی جان دے گا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ اس ساری کتاب میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے بات مکمل کروں گا۔ دیکھیں، اگر اسلامی مسلمان حکمران ہے تو اسلامی حکومت نافذ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نفر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلامی سلطنت نافذ اگر مجھ کو حکومت ملتی ہے، اگر تو میں لیتا کون ہے، لیکن اگر مجھ کو حکومت ملتی ہے تو میں کم از کم 10 سال صرف اصلاح نفس کروں گا، 10 برس تک صرف لوگوں کی اصلاح کروں گا، اس کے بعد کوئی دوسرا معاملہ کروں گا۔ اس کے بعد حکومت کو نافذ کرنا یا جو بھی کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے میں 10 برس تک صرف تبلیغ کروں گا، لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ ایک مثال ہے، آج پاکستان پہ کوئی حکومت آتی ہے اور اسلامی حکومت نافذ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے 90% کو تو نماز نہیں پڑھتا، 90% کو جیل میں ڈال دیں گے، کیوں؟ جب تک وہ پکی توبہ نہ کرے اور یہ اور وہ اور ایسا ان کو اگر ڈائریکٹ جیل میں ڈال دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نکاح کے اندر نکاح میں یہ آپ ایسے رشتے دار کا انتظام کیجیے جو شرعی داڑھی والا ہو، ورنہ بغیر داڑھی والے کی گواہی شریف میں معتبر نہیں، مکروہ ہے، مکروہ ہے، اس کی گواہی مکروہ ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ حکمران ہمارے سر میں مسلط ہے، پہلے اس کو نکالو۔ کیا ہوا تھا 1966 کے اندر افغانستان میں حکومت نافذ کی گئی تھی زبردستی، تو کیا ہوا؟ زبردستی داڑھی کا نظام نافذ کیا گیا، زبردستی داڑیاں رکھوائی گئی، تو کیا ہوا؟ تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے افغانستان سے ہجرت کی، روس کے بارڈر پر پہنچے، وہاں داڑیاں صاف کی، داڑیاں صاف کر کے داڑیوں پر پیشاب ہو گیا۔ آپ بتائیں، مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور ایسے زبردستی حکومت اسلامی حکومت نافذ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، بڑی طویل بات ہے، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کی قدر یہ نہیں ہے بھائی کہ سائلنسر لگا کے موٹر سائیکل چلائے جائے، اس ملک کی یہ قدر نہیں ہے کہ میری نغمے موسیقی کے ساتھ لگائے جائے،
جھنڈا لگا سکتے ہیں، کچھ تھوڑی سی جھنڈیاں بھی لگا سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ سارا گھر ہی جھنڈیوں سے بھر دیا جائے، جھنڈا لگا سکتے ہیں اور ملک سے محبت کا اظہار جھنڈے کے ذریعے ہونا چاہیے، ورنہ جو مختلف جماعتوں کے جھنڈے لگائیں گے، مختلف فرقوں کے جھنڈے لگائیں، اس سے بہتر ہے اپنے وطن کا جھنڈا لگایا، محبت کی علامت ہے، جھنڈا لگانا چاہیے، اگر اللہ نے وسعت دیا تو لگانا چاہیے۔ لیکن یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ناچو کودو چھلانگے لگاؤ اور مکس گیدرنگ اور پارٹیاں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حينا ربنا بالسلام وادخلنا بالسلام۔ اے اللہ ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورا فرمائیے، اس مملکت خدا داد کی حفاظت فرمائیے، اس کو تمام سازشوں سے محفوظ فرمائیے، یا دونوں جہانوں کے پروردگار اس کو ہماری نعمتوں کا حق کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ والے حکمران عطا فرمائیے، اللہ والے حکمران نیک حکمران عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ عبداللہ نے دعا کی درخواست کی ہے۔